اسلام کی تاریخ میں یقیناً کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے وقت کا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو آج ہم اردو نوٹس کی روشنی میں ایک ایسی ہی کہہ لیں کہ متنازعہ مگر انتہائی با اثر شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لینے والے ہیں۔ آخر وہ کون تھے اور ایسا کیا تھا کہ انہیں بے وقت سراہا بھی جاتا ہے اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے؟ تو چلیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر حضرت امیر معاویہ کو جوانی ہی میں عرب کا کسریٰ یعنی عرب کا بادشاہ کیوں کہا جانے لگا تھا؟ بھئی ان کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ لوگ انہیں مستقبل کا حکمران سمجھ رہے تھے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں ان کی پیدائش سے بھی پہلے کی ایک کہانی میں ملتا ہے۔ جی، ان کی کہانی کا آغاز ان کی پیدائش سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی والدہ ہند بنت عتبہ کے ساتھ پیش آنے والے ایک بڑے ڈراماٹک واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ایک ناقابل یقین پیشین گوئی کو جنم دیا۔ اچھا، تو ہوا یوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند کی پہلی شادی ہوئی تھی فائقہ بن مغیرہ قریشی سے۔ اب ایک دن فائقہ نے اپنی بیوی پر ان کی پاک دامنی پر شک کیا اور ایک سنگین الزام لگا کر انہیں ٹھوکر مار کر گھر سے نکال دیا۔ اب ظاہر ہے یہ بات پورے معاشرے میں پھیل گئی اور ایک بہت بڑا سکینڈل بن گئی۔ لیکن ہند کے والد عتبہ کو اپنی بیٹی کی بے گناہی پر پورا یقین تھا، تو انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی قدم اٹھایا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر سیدھا یمن پہنچے، ایک مشہور کاہن کے پاس، یعنی جو پیشین گوئیاں کرتے تھے، تاکہ سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ اور پھر وہاں اس کاہن نے وہ اعلان کیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس نے صرف ہند کو بے گناہی قرار نہیں دیا، بلکہ ایک حیران کن پیشین گوئی بھی کر دی۔ اس نے کہا، اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے اور نہ تو نے کوئی زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ تو جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی، ہند نے اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہوئی ابو سفیان بن حرب سے، اور اسی پیشین گوئی کے مطابق ان کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ تو تھی ان کی پیدائش سے جڑی کہانی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پیشین گوئی نے حقیقت کا روپ کیسے دھارا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار تک کا سفر کیسا رہا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں، یہ ان کے سیاسی سفر کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، سفر شروع ہوتا ہے 25 سال کی عمر میں فتح مکہ پر اسلام قبول کرنے سے۔ پھر عہد نبوی میں انہیں کاتب وحی جیسا اہم منصب ملا، یعنی وحی لکھنے کا کام۔ اس کے بعد خلافت راشدہ میں ان کا کردار قدم بقدم بڑھتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی مہمات میں شریک ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اردن کے حاکم بنے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورے ملک شام کے گورنر مقرر ہو گئے۔ یہ ایک سست لیکن بہت ہی مستحکم عروج تھا، اور ان کا اقتدار کوئی چند سالوں کی بات نہیں تھی۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ تقریباً 50 سال پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کے طویل ترین ادوار حکومت میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، پورے 40 سال، ذرا سوچئے تو، 4 دہائیاں۔ یہ صرف ایک غیر معمولی سیاسی استحکام کی علامت ہی نہیں، بلکہ اس طویل عرصے نے انہیں اسلامی ریاست پر اپنا ویژن نافذ کرنے کا ایک بھرپور موقع بھی دیا۔ اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ 40 سالہ دور حکومت 2 بالکل برابر حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلے 20 سال انہوں نے ملک شام کے ایک انتہائی طاقتور گورنر کے طور پر حکومت کی، اور پھر اگلے 20 سال تمام عالم اسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے گزارے۔ اچھا، اب ان کے فضائل کی بات کریں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 163 احادیث کے راوی تھے۔ پھر ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی بہت مشہور ہے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے۔ اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ انہیں خلافت کی امید اسی وقت سے ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک بہت ہی ظریف سیاستدان سمجھا جاتا ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اپنی کامیابی کے 4 اسباب بیان کیے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تھے۔ تو ان کا اپنا تجزیہ کیا تھا؟ دیکھیے، ان کے مطابق کامیابی کی 4 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، وہ اپنے راز مخفی رکھتے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باتیں ظاہر کر دیتے تھے۔ دوسری، ان کے پاس ایک انتہائی وفادار و فرمانبردار فوج تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو جنگ جمل جیسے بڑے اندرونی خلفشار سے بالکل الگ رکھا۔ اور چوتھی اور آخری وجہ تھی قریش میں ان کی اپنی مقبولیت۔ یہ 4 نکات ان کی سیاسی حکمت عملی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔
چلیے اب ان کی زندگی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے جانشین یزید کو بلایا اور ایک بہت اہم آخری وصیت کی۔ انہوں نے یزید سے ایک سیدھا سوال پوچھا، اے بیٹے، میری وصیت کو توجہ سے سن، میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ سوچیں، یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے سے اور ایک حکمران کا اپنے جانشین سے آخری سوال تھا۔ یزید کا جواب تھا، میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کروں گا۔ اس پر حضرت امیر معاویہ نے اسے پہلے 3 خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنے کو کہا، لیکن یزید نے ہر بار یہی جواب دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کافی ہیں۔ یہ مکالمہ کہیں نہ کہیں باپ اور بیٹے کے درمیان مستقبل کے طرز حکومت پر ایک اختلاف رائے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کی سیاسی بصیرت اس آخری نصیحت میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے یزید کو 3 بڑے سیاسی چیلنجز سے خبردار کیا۔ پہلا، اہل عراق حضرت حسین ابن علی کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے، لیکن خبردار، اگر ان پر فتح پاؤ تو انہیں قتل مت کرنا۔ دوسرا، عبداللہ ابن زبیر، کہا کہ وہ بہت چالاک ہیں، اگر قابو میں آئیں تو انہیں قتل کر دینا۔ اور تیسری بات، اہل شام کو ہمیشہ اپنا دوست اور مددگار سمجھنا۔ اور پھر آخرکار 22 رجب 60 ہجری کو 70 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی آخری وصیت بہت ذاتی نوعیت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال اور ناخن ان کے پاس محفوظ ہیں، وہ مرنے کے بعد ان کے منہ اور آنکھوں میں رکھ دیے جائیں۔ تو عرب کے اس کسرا کی یہ کہانی ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک حکمران کی آخری نصیحت، چاہے وہ کتنی ہی دانشمندانہ کیوں نہ ہو، تاریخ کے دھارے پر آخر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر تب جب آنے والے واقعات اس نصیحت کے بالکل برعکس رونما ہوں۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔